بل گیٹس مائکروسافٹ ونڈوز کی بدولت پورے 20 سال تک دنیا کے سب سے امیر انسان رہے، لیکن کیا بل گیٹس واقعی مائکروسافٹ کے فاؤنڈر ہیں یا پھر کہیں اس نے کسی سافٹ ویئر کی چوری کی تھی؟ آج ہم آپ کو بل گیٹس کی لائف جرنی کے ساتھ ہی ان کے کچھ ڈارک سیکرٹس بھی دکھا رہے ہیں۔ Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. You guys never understood. You never understood the first thing about this. Is Bill Gates stifling technological dangerous? Can I just ask you one more question? Will the real Bill Gates please stand up? دراصل بل گیٹس کا ایک بہت ہی قریبی ساتھی گیری کلڈل، جو کہ ایک سپر جینیس اور کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا، 1990s میں کمپیوٹر کی پروگرامنگ لکھتا تھا، اور اسی نے ہی دنیا کے سبھی کمپیوٹرز کے لیے ایک ہی آپریٹنگ سسٹم کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ 1979 میں گیری کلڈل نے CP/M کے نام سے ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر بنایا۔ IBM، جو کہ اپنے وقت کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی تھی، ایک مرتبہ اسی جینیس کے پاس پہنچے اور ریکویسٹ کی کہ وہ IBM کے لیے کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر بنائے۔ اس کام کے بدلے گیری کلڈل کو ملینز آف ڈالرز مل سکتے تھے، لیکن اس نے اس معاہدے کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بل گیٹس نے اپنے ہی دوست گیری کلڈل کا آپریٹنگ سسٹم یعنی CP/M کی کاپی چرا کر اس کا نام مائکروسافٹ ڈاس رکھا اور IBM کے حوالے کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سافٹ ویئر دنیا کے ہر ایک کمپیوٹر میں انسٹال کیا گیا اور بل گیٹس دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک بنتے گئے۔ ولیم ہنری گیٹس نے 28 اکتوبر 1955 کو سیاٹل، واشنگٹن میں آنکھ کھولی۔ اپنے شہر کے سب سے بہترین سکول لیک سائیڈ میں پڑھتے رہے اور یہاں اسے 2 بیسٹ فرینڈز ملے، یعنی پال ایلن اور کمپیوٹر۔ ان کے فادر ہنری گیٹس اپنے شہر کے ایک نامور وکیل تھے۔ پال ایلن اور بل گیٹس کا زیادہ تر وقت اسکول کی پڑھائی کی بجائے کمپیوٹر لیب میں گزرتا تھا۔ وہ سافٹ ویئر بنانے اور کمپیوٹر لینگویج سیکھنے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ صرف 15 سال کی عمر میں ٹریفوٹا کے نام سے ٹریفک کنٹرولنگ سافٹ ویئر بنا کر $20,000 کما ڈالے۔ ان دوستوں کے سر پر کمپیوٹر سسٹم کا جنون اس قدر سوار تھا کہ بل گیٹس کو اپنی یونیورسٹی ہارورڈ سے ڈراپ آؤٹ ہونا پڑا اور پال ایلن کے ساتھ مل کر مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ مختلف کمپیوٹرز مینوفیکچرنگ کمپنیاں جیسے ایپل اور IBM نے اس سافٹ ویئر کو مہنگے داموں خریدا۔ مائکروسافٹ ترقی کی بلندیوں کو چھونے والی ہی تھی کہ 1994 میں بل کی مدر میری گیٹس بریسٹ کینسر کی وجہ سے چل بسی اور 1996 میں مائکروسافٹ کے کو فاؤنڈر پال ایلن کو بھی کینسر کی جان لیوا بیماری نے آن گھیرا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کمپنی کے بوجھ کے ساتھ ہی اپنی ماں اور دوست کی جدائی کا دکھ بھی برداشت کرتے رہے، لیکن بل گیٹس نے ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مائکروسافٹ کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنائی اور ثابت کیا کہ وہ واقعی دا سلطان آف دا سافٹ ویئر ہیں۔ بل گیٹس کی ترقی کے اس لمبے سفر میں اہم کردار ان کے پیرنٹس اور اپورچونٹیز ادا کر رہے تھے، کیونکہ بل گیٹس کے لیے دنیا کا ہر ایک موقع اویلیبل تھا۔ منہ میں سونے کا چمچہ لیے بل گیٹس مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی۔ بل گیٹس کی زندگی کوئی دکھ بھری داستان نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک ہارڈ ورکر اور ذہین انسان تھے۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ اگر بل گیٹس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا وہ اتنے ہی سکسیسفل بن جاتے؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، کیونکہ بل گیٹس اگر کہیں لڑکی ہوتے تو ان کی کامیابی نیکسٹ ٹو امپاسبل تھی، کیونکہ 1960s میں امریکہ میں جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ تھا۔ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، انہیں جوڈیشری، بینکس اور یہاں تک کہ یونیورسٹی میں جانے پر بھی پابندیاں تھی۔ بل گیٹس کا سکن کلر اگر بلیک ہوتا تو بھی اس کی کامیابی ناممکن تھی، کیونکہ اس وقت بلیکس نہ کسی سکول، کسی سینما ہال اور نہ ہی ان کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی سہولت موجود تھی۔ 1963 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے جب ان کے خلاف آواز اٹھائی تو اسے بھی 1968 میں ایساسینیٹ کیا گیا۔ بل گیٹس نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کئی چیریٹی آرگنائزیشنز قائم کی ہیں اور اپنی وائف میلنڈا گیٹس کے ساتھ مل کر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن بنائی، جس کا مقصد دنیا کے ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنا ہے۔ اس فاؤنڈیشن میں بل گیٹس نے تقریباً $45 بلین ڈونیٹ کیے ہیں
اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے اثاثوں کا 90% حصہ چیریٹی میں ڈونیٹ کر دیں گے۔ 2020 میں پاکستان کا دورہ کرنے پر صدر مملکت خداداد پاکستان کی جانب سے بل گیٹس کو ہلال پاکستان کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔